الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت کی کا یہ تیسرا باب اور تیسرے باب میں پانچویں فصل اور پانچویں فصل کا مبحث ثالث جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ مبحث ثالث متعلق ہے التکفین، تکفین یعنی کفن کا دینا۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا احتضار کی بحث، اس کے بعد ہم نے پڑھا غسل کے بعد مرحلہ آتا ہے کفن کا۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ یعنی تکفین المیت، واجب ہے میت کو کفن دینا، فی ثلاثۃ اثواب تین کپڑوں میں، مئزر و قمیص و ازار، مئزر یعنی لنگی، قمیص یعنی پیراہن، ازار یعنی چادر۔ لنگی، پیراہن اور چادر۔ لنگی جو ہونی چاہیے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کی ہونی چاہیے، ناف سے لے کے گھٹنے تک۔ پیراہن کندھے سے لے کے آدھی پنڈلی تک، دونوں سائڈ سے، آگے سے اور پیچھے سے برابر۔ اور چادر کی لمبائی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے سر کی جانب اور اس کے پیر کی جانب باندھا جا سکے، اور اس کی چوڑائی ایسی ہو کہ ایک سرا دوسرے سرے پر لا کے ڈالا جا سکے، کہ چادر کو ہم نے بچھا رکھا ہے، اوپر لا کے دونوں سرے مل جائیں اور اتنی لمبائی ہو کہ اس کو دونوں طرف سے گانٹھ لگایا جا سکے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، واجب ہے کفن دینا تین کپڑوں میں، مئزر لنگی، قمیص پیراہن، و ازار چادر، ومساس مساجدہ بالکافور، اور اس کے مساجد ہی یعنی مساجد السبعہ، وہ 7 اعضائے سجدہ کے جو سجدے کے وقت زمین پر رہتے ہیں ان پر کیا کرنا؟ حنوت کرنا، کافور کا مس کرنا، کافور کا چھلانا یا وہاں رکھنا، رگڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم اردو میں؟ حنوت کرنا۔ تو وَمِسَاسُ مَسَاجِدِهِ یعنی اس کے سجدے کی جگہوں کو مس کرنا، چھونا، بالکافور، کافور کے ذریعے سے۔ تو وہ کون کون سی 7 جگہیں ہیں؟ کہا پیشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیشانی جو سجدے میں ہوتی ہے یہاں کافور ملیں گے، پلس یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہوتی ہیں اس پر ہم لوگ کافور ملیں گے۔ یہ گھٹنے ہوتے ہیں، گھٹنے پہ ہم کافور ملیں گے، پیر کے دونوں انگوٹھے پر کافور ملیں گے۔ تو یہ دونوں ہاتھ 2، دونوں گھٹنے 4، دونوں پیر کے انگوٹھے 6 اور ایک پیشانی 7۔ اس طرح سے یہ 7 اعضاء ہیں کہ جن میں کافور لگانا واجب ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، یہ تو وجوب کی بات ہے، اب آتے ہیں مستحبات کی طرف۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُزَادَ الرَّجُلُ حَبْرَةً غَيْرَ مُطَرَّزَةٍ بِالذَّهَبِ۔ حبرہ کس کو کہیں گے؟ ایک نمبر پہ آئیے، حبرہ کہیں گے، یہاں دیکھیے، ثوب یمنی، ٹھیک ہے، ایک یمنی کپڑا، یمنی چادر، یمنی چادر ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يُزَادَ لِلرَّجُلِ، مستحب ہے کہ زیادہ کر دی جائے آدمی کے لیے، حبرتاً ایک یمنی چادر، ٹھیک ہے، غیر مطرزۃ بالذہب،
مطرزہ کہتے ہیں نقش کیا ہوا، غیر مطرزۃ بنا نقش کیا ہوا، بالذہب سونے سے، ٹھیک ہے، سونے کی نقاشی اس پر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں، حاشیہ کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فی سائر النسخی ہنا اضافۃ والفضۃ، باقی نسخوں میں اضافہ ہے والفضہ، یعنی کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں غیر مطرزۃ بالذہب والفضۃ، کہ غیر نقاشی کی ہوئی ہو سونے اور چاندی کی، کہ اس پہ سونے اور چاندی کی نقاشی نہیں ہونی چاہیے۔ وَخِرْقَةٌ لِفَخْذَيْهِ، اور ایک کپڑا اس کی رانوں کے لیے ہم اضافہ کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ ران کے لیے۔ ران تو سمجھ میں آتا ہے نا، فخذ، گھٹنے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فخذ کہتے ہیں۔ وَخِرْقَةٌ لِفَخْذَيْهِ، اور ایک کپڑا اس کے فخذ کے لیے، اور جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ران پیچ، کیا بولا جاتا ہے اردو میں؟ ران پیچ۔ وَعَمَامَةٌ يُعَمَّمُ بِهَا مُحَنَّكًا، اور ایک عمامہ مستحب ہے، يُعَمَّمُ بِهَا، جو اس کے سر پر باندھا جائے، تعمیم کی جائے، ٹھیک ہے، محنکن، محنک کہتے ہیں۔ در رسالہ دا میسج دیکھیے آپ لوگوں نے، عمامے کا ایک سیرا نکال کے اپنے گردن میں گھما کے چاہے ویسے ہی سینے پہ لٹکانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تحت الحنک۔ کہہ رہے ہیں محنکن، عمامہ اس طرح سے پہنایا جائے گا کہ اس کا ابتدائی سرا اور انتہائی سرا دونوں لا کے کراس کر کے اس کے سینے پر ایسے، یوں ادھر کا ایسے اور ادھر کا ایسے کر دیتے ہیں تاکہ وہ تحت الحنک ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ مرد کے لیے تھا، صحیح، اب دیکھیے عورت کے لیے کیا کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيُزَادُ الْمَرْأَةُ لِفَافَةً أُخْرَى لِثَدْيَيْهَا، اور اضافہ کیا جائے گا عورت کے لیے لِفَافَةٌ أُخْرَى، یعنی ایک الگ کپڑا، لِثَدْيَيْهَا، اس کے سینے کے لیے ایک کپڑا لیں گے اور اس کے سینے پر باندھ دیں گے۔ وَنَمَطًا، اور کیا ہے؟ نمطن، 3 نمبر پہ آتے ہیں، کیا ہے دیکھیے، نمط ثوب من صوف، ٹھیک ہے، ایک کپڑا صوف کا یعنی اون کا، فیہ خطط تخالف لونہ، اس میں لائنیں ہوتی ہیں جن کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے، کہ ایک لائن کسی کلر کی ہے، دوسری لائن کسی کلر کی ہے۔ شامل لجمیع البدن، اور یہ نمط جو رہے گی شامل رہے گی پورے بدن کو، ویلبس فوق جمیع الاکفان، اور پہنائی جائے گی تمام کفن پہنانے کے بعد، وہوا معرب، اور یہ معرب ہے یعنی نمد۔ تو اس کو دیکھیے، وَنَمَطًا، نمط ایک ایسی چادر جس میں لائننگ ہو الگ الگ کلر کی۔ وَتُعَوَّضُ عَنِ الْعَمَامَةِ، اور عمامے کے بدلے عوض میں دیا جائے گا۔ وَتُعَوَّضُ عَنِ الْعَمَامَةِ، کس نے دیا یہ؟ وَتُعَوَّضُ عَنِ الْعَمَامَةِ، اس میں لائن الگ رنگ کی ہو۔ وہ آتی ہے نا جی ٹی شرٹ وغیرہ آتی ہے ایسے پٹی پٹی جو آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، کالی ایک سفید، ایک کالی ایک سفید، اس طرح کی، تو ویسی۔ وَتُعَوَّضُ عَنِ الْعَمَامَةِ، اور عوض قرار دیا جائے گا عمامے کا، ٹھیک ہے، یعنی عمامے کے بدلے ایک عورت کو دی جائے گی بقناع، قناع یعنی مقنع، ٹھیک ہے، مرد کو عمامہ اور عورت کو مقنع، وہ ویسا کپڑا جو اس کے سر کو چھپا دے، سر و گردن کو۔ اب دیکھیے
مقنا میم قاف نو عین ہے نا. مقنع. والتکفین بالقطن، اور کفن دینا مستحب ہے کس کا؟ قطن کا. قطن کہتے ہیں روئی کو، یعنی کاٹن کا کفن دینا کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ سب مستحبات میں چل رہے ہیں. وَتَطْعِيبُهُ بِالذَّرِيرَةِ، اور اس کی تطعیب کرنا ذریرے کے ذریعے. ذریرہ کہتے ہیں، دیکھیے ایک دانہ ہوتا ہے جو گیہوں کی شکل کا رہتا ہے، صحیح ہے، اور اس میں ایک اچھی خوشبو پائی جاتی ہے جب اس کو پیسا جاتا ہے. پیس کے جب اس کو چھڑکا جائے نا آگ وغیرہ پہ تو اس میں ایک خوشبو آتی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے وہ میں نہیں جانتا. وَتَطْعِيبُهُ بِالذَّرِيرَةِ، آپ جانتے ہیں فہیم صاحب کچھ اس کے بارے میں؟ نہیں جناب نہیں جانتے. چلیے، چنسور بولتے ہیں شاید اس کو. پتہ نہیں. ہاں چنسور ہے، چنسور مگر قبرستان کے اوپر جو ہے مٹی ملا کے کر دیتے ہیں. چندسور کیا تو ہم بھی نہیں جانتے کیا چندسور. چنسور آپ نہیں جانتے ہیں؟ ہاں چنسوری ہو سکتا ہے. وہ جو ہے سرسوں کی طرح رہتا ہے. نہ یہ گیہوں کی شکل کا ہے. چندسور ہم نے تو ہمارے ہاں تو نہیں ڈالتے اس طرح سے قبر کے اوپر. نہیں وہ حیوانات سے بچنے کے لیے. اچھا. چلیے بہرحال. وَجَرِيدَتَانِ مِنَ النَّخْلِ، اور دو جریدہ، دو شاخیں، وہی جو آپ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، دو جی جی. لکڑیاں کھجور کی. اب ہمارے یہاں کھجور کی نہیں ہوتی تو اس کے بدلے ہم کیا لے آتے ہیں؟ بیری کی. وَأَن يَكْتُبَ عَلَى اللَّفَّافَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالْجَرِيدَتَيْنِ اسْمُهُ، اور لکھنا مستحب ہے لفافے پہ، یعنی اس کپڑے پر، قمیص پر یعنی پیراہن پر، ازار پر یعنی چادر پر. چادر ہی ہے نا؟ جی ازار چادر. ہاں ازار چادر پر. والجریدتین، اور وہ دو لکڑیوں پر. اسمہ، اس کا نام. وَأَن يَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْن، اور کہ وہ گواہی دیتا ہے دونوں گواہیاں، یعنی اللہ وَإِنَّهُ کہاں لکھا ہے؟ ہیں. وَإِنَّهُ يُشْهَدُ. وَأَنَّهُ يَشْهَدُ، اس کا نام ہاں لکھنا ہے. وَأَنَّهُ يَشْهَدُ، کہ وہ گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. یشہد الشہادتین، دو گواہیاں، یعنی شہادت وحدانیت پروردگار کی اور شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی. وَأَسْمَاءِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور ائمہ علیہم السلام کے ناموں کا لکھنا ان کپڑوں پر مستحب ہے. 4 نمبر پہ آتے ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں زیادتن یقتضیہ المقام. ٹھیک ہے، کہا یہ اضافہ ہے، اور یہ اضافہ اس لیے ہے کیونکہ یقتضیہ المقام، کہ جو بات چل رہی ہے اس میں اس کی ضرورت تھی، اس کی حاجت تھی، اس لیے یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جہاں رسول رہیں وہاں کیا ہوں گا؟ جہاں اللہ رسول وہیں کیا ہوں گے؟ ائمہ ہوں گے. تو اس لیے ان کے ناموں کا یہاں اضافہ کیا جا رہا ہے. وَأَن يَكُونَ الْكَافُورُ 13 دِرْهَمًا وَثُلْثًا، اور مستحب ہے کہ کافور ہو 13 صحیح 1/3 درہم، یعنی 13 درہم و ثلث. ٹھیک ہے، 1 کے 3 حصے کیجئے 1 درہم کے، اور اس کا 1/3، جس کو اگر میتھ کے اس میں لکھیں گے تو 13 صحیح 1/3. تو یہ مستحبات ہیں. مکروہات دیکھیں کیا ہے. وَيُكْرَهُ التَّكْفِينُ فِي السَّوَادِ، مکروہ ہے کفن دینا کالے کپڑے میں. سواد یعنی کالا کپڑا.
وجعل الکافور فی سمعہ و بصرہ، اور کافور کا ڈالنا یا قرار دینا اس کے کانوں اور اس کی آنکھ پر یا آنکھ میں، ٹھیک ہے، کہ آنکھ کے اوپر ہم کافور رکھیں، کان میں اس کے کافور رکھیں۔ وتجمیر الاکفان، اور تجمیر کہتے ہیں یعنی انگارے جلا کے کفن کو دھواں دینا، ٹھیک ہے، جیسے اس پہ ہم کچھ اور ڈال دیں، لوبان وغیرہ کیسے سلگاتے ہیں۔ وتجمیر الاکفان، تجمیر الاکفان 5 نمبر پہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ای تبخیر العودی علی الجمر، جمر کہیں گے کس کو؟ انگاروں کو، لتطیب رائحت الاکفان، تاکہ اس کے ذریعے کفن کی بو کو جو ہے اچھا کیا جا سکے، اس میں خوشبو پیدا کیا جا سکے۔ تو کہہ رہے ہیں عود کو تبخیر کرنا، تبخیر یعنی بخار بنانا اس کا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دھوئیں دینا۔ تو کفن کو دھوئیں دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد چوتھے مبحث ہے الصلاۃ علیہ، صلاۃ کے بعد دفن کا مرحلہ آئے گا، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا۔ آج میں نے اس کو تھوڑا تیزی کے ساتھ آپ کو پڑھایا ہے، چونکہ آپ لوگ کافی دیر سے آئے، میں نے چاہا کہ یہ مکمل ہو جائے۔ تو اگر کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ آپ کل ہم سے پوچھ لیجئے گا، ہم اس کو واضح کر کے تب آگے بڑھیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ جناب میں ابھی آ رہا ہوں